عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، حدیث کورس کا آج 14واں یعنی 14th ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم الاربعین کی 3 حدیثیں، حدیث نمبر 37، 38، 39، 37، 38 اور 39 نمبر کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 37 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت مروی ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر 6491 اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر 1311 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اپنے رب تبارک و تعالی سے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ انہ قال، کہ اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بھی لکھتا ہے اور گناہوں کو بھی لکھتا ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اگر کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ نیکی نہ کر پائے تو اس کو مکمل ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی کر لے، كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا، لیکن ارادہ کرنے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا ہے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کر لے اور پھر گناہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لطف ہے، جو کرم ہے، جو اس کی مرسی ہے اپنے بندوں کے اوپر، جو اس کی رحمت ہے، اس کو یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکمل نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ارادہ سے مراد یہاں پکا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، پھر کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پایا تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اور اس کی کئی مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور پھر راستے میں اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں واقع ہو گیا، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اگرچہ وہ ہجرت اپنی پوری نہیں کر پایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2996 نمبر کی حدیث ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب لہ مثل ما کان صحیحا، بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے تو اس کو اس کی عبادتوں پر وہی ثواب ملتا ہے ما کان صحیحا، جو وہ صحت کی حالت میں وہ کرتا، یعنی ظاہر ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر اس کے عمل میں کچھ کمی آ گئی ہے یا وہ
تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا سفر میں قصر کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کو بدلہ دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی نیکی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک جو بات کہی گئی ہے تو یہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ان کے نیت کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے عمل کس موقع اور کس محل میں کیا گیا اس کے لحاظ سے ثواب میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ چھوڑ دے، کسی گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے اور بندہ اس سے باز آ گیا، وہ گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس گناہ کے ارادے کو بھی چونکہ اس نے اللہ کے خوف سے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ مگر یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ اللہ کے خوف سے چھوڑا ہے تب یہ ثواب ملے گا، دنیا کے خوف سے چھوڑا ہے یا گناہ کرنے کا موقع نہیں مل پایا یا گناہ کرنے پر قادر نہیں تھا اس لیے گناہ نہیں کیا، تب یہ ثواب اور یہ فضیلت ملنے والی نہیں ہے۔ برائی کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو گناہ لے کر کے آئے گا تو اس کو اسی کے جیسا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن بسا اوقات جگہ اور وقت کے اعتبار سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے حرم کی حدود میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کرے تو اس ارادے پر بھی وہ گنہگار ہوگا، اس ارادے پر بھی وہ گنہگار ہوگا اور سزا کا اللہ تعالیٰ کیا مستحق ہوگا اگر کوئی حرم کے اندر جو ہے گناہ کا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 37۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 38 ہے اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے ولیوں کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے اور اللہ کے ولیوں کی کیا صفت ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی یہ حدیث ہے، 6502 نمبر کی حدیث ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میرا مقرب بندہ بنتا ہے تو وہ ہے وہ چیزیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، یعنی فرائض۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ برابر میری قربت حاصل کرتا ہے، میرا مقرب بنتا چلا جاتا ہے نوافل کے ذریعے، فرائض کے بعد اب نوافل کے ذریعے وہ میری قربت حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میری تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے
ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے اور جن کے اندر تقوی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر مومن اور متقی بندہ اللہ کا ولی ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے ہر آدمی کے ایمان میں اور تقوی میں ڈفرینس ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا تقوی زیادہ ہے، کم ہے، تو اللہ کے ولیوں کا جو درجہ ولایت ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اعتبار سے کم ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولیاء اللہ کی بڑی عزت اور بڑا مقام ہے۔ اگر اولیاء اللہ سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کی بات کہی ہے، بہت سخت جملہ ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے ولی بننے کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کی ولایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں اس حدیث قدسی کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ بھئی فرائض کی ادائیگی کرو، فرائض کی ادائیگی کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اب فرائض کی ادائیگی میں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ بھی ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام کے تمام جو ضروری ہیں وہ فرائض کے اندر شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عوام کے اندر بہت سارے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی ولی سمجھنے لگتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی سیرت، کسی چیز سے بھی اسلام ظاہر نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ ایسے لوگ اللہ کا ولی تو چھوڑو، جو نماز اور روزے وغیرہ کو نہ رکھے اور اس کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کا تو ایمان خطرے میں ہے، ایمان مشکوک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو افسوس کی بات ہے کہ جاہل عوام جو ہے وہ اللہ کا ولی سمجھنے لگتی ہے۔ فرائض کے بعد ولایت کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے نوافل، کہ ہم نوافل جو ہے ان کی پابندی کریں، ان کا اہتمام کریں۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، اور فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ نوافل کے ذریعے معاف ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرائض نوافل سے مقدم ہے۔ نوافل کا اہتمام کرے آدمی، تہجد کی نماز پڑھے، فجر نہ پڑھے تو یہ غلط ہے۔ نوافل کا درجہ فرائض کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرائض سے راضی ہوتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ اگر بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی موقف، یہی منہج سلف صالحین کا بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اس کی جو محبت ہے ویسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی ذات بے مثال ہے ویسے ہی اس کی محبت بھی بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے آنکھ کی، اس کے کان کی، اس کے ہاتھ کی، اس کے پیر کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جن سے اللہ راضی ہو، اس کے کان وہی سنتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، اس کے ہاتھ اسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے اعضاء کی، اس کے پارٹس آف باڈی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر انٹر کر جاتا ہے، نازل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے اور بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، بندے کا پیر بن جاتا ہے۔ ایسا حدیث سے ایسا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا سب سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی مخلوق سے جدا سب سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا اور سلف صالحین کا رہا ہے۔ حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی دعائیں
قبول کرتا ہے۔ حدیث کا جو آخری ٹکڑا یاد کیجئے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، بندہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ تو اولیاء اللہ جو ہے وہ مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں متقی ہو، مومن ہو، اللہ ایسے لوگوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری حدیث، حدیث نمبر 39، 39 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، بہت مختصر سی حدیث ہے، اور یہ ابن ماجہ کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2045۔ سنن البیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 7، والیوم نمبر 7، پیج نمبر 356، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 7219۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے معاف کر دیا ہے، میری امت کو سزا نہیں ہوگی کس چیز پر؟ الخطأ، جو کام خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، والنسیان، اور جو کام بھول سے ہو جائے، بھول کر کے کوئی کام غلط ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پر میری امت کے لوگوں کو مجبور کیا جائے، فورس کیا جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، وہ معاف ہے۔ تو یہ بہت ہی مفید اور اہم حدیث ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو یعنی نصف شریعت کہا ہے، کہ پوری شریعت کا ہاف ہے یہ حدیث، اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ دو کیٹیگری ان کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے اس کام کو کرنے کا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، بھول سے وہ کام کر دیا، یا انجانے میں کر دیا، یا مجبور ہم کو کیا گیا۔ تو یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، یہ حدیث جو ہے اس پوری کیٹیگری کو شامل کر لیتی ہے، اس کو انکلوڈ کر لیتی ہے، اس لیے اس حدیث کو نصف شریعت، پوری شریعت کا ہاف کہا گیا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کی وہ غلطیاں جو انجانے میں ہو جائیں، جو بھول سے ہو جائیں، یا بندوں کو مجبور کر کے کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ملتا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے آپ دیکھیں، ہم اس میں کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ مت فرمانا، تو ہمارا مؤاخذہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو قرآن سے یہ مفہوم بھی ثابت ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ غلطی اور بھول پر پکڑ تو نہیں ہے، مگر اہل علم نے ایک اصول بتایا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کے یا نادانی میں، انجانے میں ایسا کام چھوڑ دے جس کا حکم دیا گیا تھا، تو اس کام کو جب دوبارہ کرے گا، اس کام کو دوبارہ کیے بغیر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ کوئی کام کرنا تھا، کمپلسری تھا، ضروری تھا، ہم بھول گئے، اب جب یاد آیا تو یہ نہیں کہ چلو بھول گئے تو معاف ہو گیا، وہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے۔ اب ایک آدمی نے غلطی سے بھول کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں تو بھول گیا تھا، میں نے وضو نہیں کیا، اب وہاں یہ حدیث اپلائی نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے لیے بھول چوک معاف ہے۔ بھول چوک معاف کا مطلب ہے کہ تم نے غلطی سے جو بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ لیکن اس مسئلے کی ایک دوسری نوعیت ہے کہ اگر کوئی غلطی سے ایسا کام کر ڈالے جس سے روکا گیا تھا اور بعد میں یاد آیا، تو اس کی وہ عبادت مکمل ہو جائے گی اور اسے وہ دہرانا نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے کپڑے میں کہیں نجاست لگی ہے اور اسے اس کا پتہ نہیں تھا، انجانے میں اس نے وہ نجاست دیکھی نہیں اور پڑھ لی، کپڑے میں نجاست لگی تھی، گندگی لگی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے انجانے میں پڑھ لی، اب بعد میں اس کی نظر پڑی، تو اب جب یاد آیا، جب نظر پڑی تو کپڑے کو صاف کر لے یا کپڑا چینج کر لے، مگر جو نماز اس نے پڑھی ہے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس مسئلے کی دو الگ الگ نوعیت ہے، اس کو ہمیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ زبردستی اگر کسی سے کوئی غلط کام کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کسی کو مجبور کرے کہ تم قتل کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو یہاں اب مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی قتل کرنے پر اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے تو قتل معاف نہیں ہوگا، اور گناہ تو اگر کوئی مجبور کیا جائے اور مجبوری میں کر دے تو معاف ہو جائے گا، مگر کسی انسان کی جان لے لے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ معاف نہیں۔ اگر جان لے لیتا ہے
تو جو مکرہ ہے، جو مجبور کرنے والا ہے، اور جو مکرہ ہے جس کو مجبور کیا گیا، دونوں کو شریعت کی سزا ہوگی، قصاص دونوں پر اپلائی ہوگا۔ یہ نہیں کہ جناب ہم کو تو مجبور کیا گیا تھا، آپ کو مجبور کیا گیا تھا مگر آپ کو شریعت نے پرمیشن نہیں دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان لے لیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مجبوری میں کوئی گناہ اگر انسان سے کرایا جائے تو وہ معاف ہے، مگر قتل معاف نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث سے متعلق چند اہم باتیں تھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس کورس کو جو کہ اب آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے، ہم سب کے حق میں مفید بنائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔